بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہوگا آل رسول، آل محمد۔ ہم ایک درود بھی پڑھتے ہیں، تو آج میں اس کے بارے میں کچھ بات کروں گا، مثال کے طور پہ آل محمد یا آل رسول، اس کے بارے میں کہ آل کا لفظ جو ہے وہ کس کس معنی میں آیا اور آل کہاں کہاں پر آیا قرآن کے اندر، اور آل کس کو کہا گیا ہے، اور آل کا معنی کیا ہے، اور آل کون کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں آل میں۔ تو آل کا مطلب میں پہلے یہ ایک بات ہے وہ کلیئر کیے دیتا ہوں۔ آل محمد پورے قرآن پاک میں نہیں ہے، نہ ہی آل رسول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام کے ساتھ بھی آل کا لفظ بولا گیا ہے، لیکن نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آل کا لفظ نہیں بولا گیا۔ تو یہ آپ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اب آتے ہیں ایک اس کی روایت کے اندر، مثال کے طور کے اندر جو ہم ایک درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، یہ قرآن کے اندر تو ہے نہیں۔ درود ابراہیمی مثال کے طور پہ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد، یہاں تک جو درود ہے میں نے جو پڑھا ہے، یہ درود یہاں تک اہل تشیع کا درود ہے۔ یہ اس سے آگے اہل تشیع نہیں مانتے درود کو۔ اس سے آگے میں پڑھوں گا پھر دوبارہ، اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد والا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، یہ درود جو میں نے پڑھا یہ ابراہیم درود ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر یہ ابراہیم درود نہیں ہے، اور نہ ہی آل محمد ہے، نہ ہی آل رسول ہے۔ لیکن آل کا لفظ قرآن کے اندر جگہ جگہ پر آیا ہے۔ سب سے زیادہ جو لفظ آل کا لفظ آیا ہے وہ آل فرعون پر آیا ہے، اور فرعون کی آل کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پکارا ہے۔ اس کے علاوہ تو بہت سارے انبیاء کرام کے بارے میں بھی، مثال کے طور پہ آل داؤد، آل یعقوب، آل ابراہیم، آل لوط، آل ہارون، آل موسیٰ، آل عمران۔ آل عمران جو ہیں یہ ایک پوری صورت ہے آل کے موضوع پہ، کہ عمران، سورہ عمران جیسے کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ہم اس کا معنی دیکھیں گے کہ یہ جو آل کا لفظ ہے، ہمارے اہل تشیع جو ہیں اللہم صلی علی محمد والا آل محمد تک محدود رہ جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آل نبی کی ہے، یعنی کہ جو پنجتن پاک کے ہیں، پنجتن پاک ہے جو، ان کو آل کہا گیا ہے۔ اس کے باقی سارے فارغ ہیں، وہ آل میں شامل نہیں ہیں، پنجتن پاک ہیں صرف وہ۔ یہ بالکل ان کا عقیدہ ہے، بالکل میں تو اس عقیدہ کو نہیں مانتا بہرحال۔ تو لیکن میں آپ کو بتاؤں گا آل کس کو، آل کا معنی کیا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ ان کا عقیدہ بہتر ہے یا میں نے جو بتایا قرآن کے تھرو وہ آل کا عقیدہ صحیح ہے۔ ہمیں اس عقیدہ کو دیکھنا چاہیے جو قرآن بتا رہا ہے، ہمیں وہ عقیدہ نہیں دیکھنا چاہیے جو خود سے بنایا گیا یا خود سے گھڑا گیا ہے۔ تو اب میں دیکھتا ہوں، مثال کے طور پہ آل یعقوب، سورہ یوسف آیت نمبر 6 میں آیا ہوا ہے۔ تو آل یعقوب کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب کی جو اس وقت شریعت پر چلنے والے لوگ تھے، جو اس وقت اس کے اوپر شریعت پر چلنے والے تھے، ان کے اوپر عمل کرنے والے تھے، وہ آل میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے اندر اولاد بھی آ جاتی ہے، غیر بھی آ جاتے ہیں، اس میں رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف رشتہ دار ہی ہیں، یا وہ صرف رشتہ دار ہیں یا اولاد کے لیے بولا جاتا ہے۔ اولاد کے لیے یہ لفظ بالکل نہیں بنتا۔ اس کے بعد آل ابراہیم، سورہ نساء آیت نمبر 53 سے لے کر 54 تک، اس وقت اس کے بعد آل ابراہیم کا لفظ جو ہے وہ سورہ عمران میں بھی ہے، آیت نمبر 33۔ اس کے بعد یہ جو آل ابراہیم ہے، یعنی کہ اس وقت ابراہیم کی جو نسل میں سے جو لوگ کما حکا ان کی شریعت پر عمل کر رہے تھے، ابراہیم کی جو شریعت پر، تو وہ آل ابراہیم کہلوائے۔ اسی طرح سے ہی آل لوط، سورہ ہجر آیت نمبر 60، سورہ ہجر میں آل لوط کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ جو آل لوط ہے، آل لوط کی جو قوم تھی وہ تو تباہ ہو چکی تھی، لیکن بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچا بھی لیے تھے، ان کی اولاد کو بھی بچایا تھا، اور ان کی بہت سے جو ماننے والے تھے، ان کے پیچھے چلنے والے تھے لوط کے، ان کو بھی بچا لیا تھا، لیکن ان کی بیوی کو ختم کر دیا تھا، کیونکہ ان کی بیوی جو تھی وہ لوط جو قوم تھی، ان کی جو بدکردار قوم تھی وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو اس سے برداشت نہیں ہوا اور وہ پیچھے بھاگ گئی تھی چھوڑ کے حضرت لوط علیہ السلام کو، تو وہ اپنی قوم میں شامل ہو گئی، اسی لیے وہ بھی ماری گئی اس میں۔ اس طرح سے آل ہارون، اس طرح آل موسیٰ کی بھی قوم تھی۔ ظاہر ہے کہ آل موسیٰ کی جو قوم تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا بھی لفظ بولا ہے، آل موسیٰ کا جو لفظ ہے
یہ آل موسیٰ جو ہے وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر یا ان کے پیچھے چلے اور ان کے ساتھ لگ کے ان کے ساتھ مثال کے طور پہ فرعون کے ساتھ وہ باغی تھے، فرعون کے باغی تھے، اور وہ ان کے ساتھ چل پڑے اور انہوں نے مصر کو چھوڑ دیا۔ جب مصر کو چھوڑا تو پھر فرعون نے جو تھا ان کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو بھی غرق کر دیا اور آل موسیٰ کو بچا لیا۔ اب آ جاتے ہیں آل عمران۔ آل عمران ظاہر ہے کہ یہ تو پوری کی پوری صورت ہے اس کے نام پر۔ تو آل عمران کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت عمران جو تھے وہ کوئی یا تو یہ نبی ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ اس صورت کا ہی نام ہے، یہ کہتے ہیں حضرت مریم کے والد کا نام تھا، تو ظاہر ہے کہ کوئی صاحب حیثیت کوئی شخص ہے جو جس کا نام اگر پوری صورت کا نام آیا تو کوئی ضرور کوئی صاحب حیثیت ہے اس کی، تو اس کی کوئی شخصیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آل عمران پوری کی پوری صورت ان کے نام لگائی ہے۔ تو اس طرح سے ہم ان کو کہیں گے اس وقت کے یہ جو تھے عمران، ان کی شریعت عمل کر رہے تھے اور لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آل فرعون۔ اب آل فرعون سے ہمیں یہاں سے ساری جو آل کا لفظ ہے نا ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، جتنے میں نے آل کے لفظ بھی بولے ہیں۔ مثال کے طور پہ آل فرعون، آل فرعون یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ اپنی قوم کو جب لے کے چل پڑے، اور جب فرعون نے ان کا پیچھا کیا تو فرعون کو جو پیچھا کرنے والے تھے، فرعون بھی تھا ساتھ میں، ان کی اولاد نہیں تھی فرعون کے ساتھ، کیونکہ اولاد تو ہے ہی نہیں تھی اس کی فرعون کی۔ تو فرعون کے ساتھ جو سپاہی تھے، اس کے جو فرما بردار لوگ تھے، وہ لوگ جو تھے ان آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو آل فرعون کی جو آیات ہیں، آل فرعون کا جو لفظ یہ سب سے زیادہ جو ہے فرعون کے لیے آل کا لفظ بولا گیا، میں نے پہلے ہی بتایا۔ سورہ نفال آیت نمبر 54 سے لے کر 52، سورہ اعراف آیت نمبر 41، اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 49، سورہ عمران آیت نمبر 11۔ تو اس طرح سے آل فرعون، اس کے علاوہ اور بھی ہیں آل فرعون کے لفظ کہیں جو پہ آئے، میرے پاس جتنے نظر میں آئے میں نے وہ نوٹ کر لیے۔ تو اس طرح سے میں نے آل کا موضوع لفظ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آل کا لفظی معنی ہے پیروکار، پیچھے چلنے والا۔ اگر آل کا آپ گرامر میں سے اس کا لفظ نکالیں گے تو آل کا لفظی معنی ہے پیروکار، پیچھے چلنے والا۔ امام جعفر صادق کا قول ہے، یہ امام جعفر جو ہیں یہ شیعہ حضرات کے ان کے امام ہیں، تو وہ بہت زیادہ ان کو مانتے بھی ہیں۔ تو یہ ان کا جو کہنا ہے کہ امام جعفر صادق کا قول ہے کہ نبی کریم کی امت میں جو لوگ حکمہ حکا شریعت کے پابند ہوں وہ سب آل نبی میں شامل ہیں۔ اولاد کے لیے عربی میں ذریت کا لفظ آتا ہے، اس لیے آل کا موضوع ترجمہ پیروکار ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تو صاحب ظاہر ہو گیا کہ آل کا ترجمہ پیروکار ہے، امام جعفر صادق کا بھی قول ہے یہی۔ اس کے علاوہ آل کا لفظی ہمیشہ کسی صاحب مشرف اور افضل کی طرف ہوتا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک آل نبی سے مراد صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ خصوصی تعلق ہے، خصوصی تعلق امام جعفر کے، یہ بھی آل نبی سے مراد خصوصی تعلق۔ یہ حالانکہ یہ بھی غلط ہے کہ نبیوں کے ساتھ جو تعلق ہوگا تو اس کو آل میں شامل کر لیا جائے گا، بلکہ وہ شریعت میں جو لوگ شامل ہیں، جو شریعت پر عمل کر رہے ہیں، وہ آل میں شامل ہے۔ مثال کے طور پہ ہم بھی آل میں شامل ہیں، ہم نبی کی آل میں سے ہیں، ہم نبی کی، یعنی کہ میں اولاد کو نہیں، میں اپنے آپ کو اولاد تو نہیں کہتا کہ میں نبی کی اولاد میں سے ہوں۔ جو اپنے آپ کو سید کہلوا رہے ہیں، ہمارے پاکستان میں یا ہندوستان میں بہت سے لوگ بکھرے پڑے ہیں سیدوں کے نام پہ، تو میں تو سیدوں کو بھی نہیں مانتا، نہ تو سید تھے نہ تو سید ہوگا کوئی۔ ہمارے جو نچلی ذاتوں کے لوگ تھے ان لوگوں نے اپنے ناموں کو جو ہے نا اپنی ذاتوں کو اونچا کرنے کے لیے سید کا نام دے دیا اور اپنی برتریوں پر رکھ لی کہ ہم جی سید ہیں، ہمیں لوگ نا زیادہ اہمیت دیں گے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی، حالانکہ سید کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پاکستان میں اس کی میری جو گفتگو ہوگی یہ کہیں اور طرف چلی جائے گی۔ سید کے موضوع پر میں کسی دن میں ویڈیو بناؤں گا کہ سید کس کو کہتے ہیں اور یہ کہاں سے لفظ شروع ہوتا، سید ہیں کہ نہیں ہیں پاکستان میں یا ہندوستان میں، تو یہ کیسے قسم کے سید ہے، کون کون سید ہے، سید کا لفظ کہاں سے آیا، کس نے بنایا یہ۔ تو اس کے موضوع پہ میں انشاءاللہ آپ کو دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ کر کے دوں گا۔ تو میں اس کے موضوع پہ بتا رہا ہوں کہ ہم بھی اس وقت لفظ چل رہا ہے آل کا، تو میں بھی نبی کی آل میں سے ہوں، کیونکہ میں نبی کی شریعت پہ چلنے والا ہوں، نبی کے پیچھے چلنے والا ہوں۔ جس طرح سے ہم کہتے ہیں میں سنی ہوں، میں اہل سنت الجماعت سے میرا تعلق ہے، یعنی کہ میں نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا ہوں۔ اسی طرح سے اگر موضوع لفظ ہم لیا جائے تو وہ آل کا لفظ بھی بہترین لفظ ہے، قرآن کا لفظ بھی یہی ہے کہ میں نبی کی آل میں سے ہوں۔ تو اس طرح سے اگر ہم یہ کہ صرف پنجتن پاک ہی تھے نبی کی آل میں سے، تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، یہ ترجمہ ہی نہیں بنتا،
مثال کا اگر نبی کی آل اولاد کا بن جاتا تو یہ تو غلط ہو جاتا. مثال کے طور پر جیسے میں نے آل فرعون کا ذکر کیا تو فرعون کی تو اولاد ہے ہی تھی ہی نہیں. فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی. انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے پالا ہوا تھا اپنی اولاد سمجھ کے, ان کے تو بچے ہی نہیں تھے. اور اس کے بعد پھر جب فرعون کو جب تباہ کر دیا تو اس کی نسل ختم ہو چکی تھی وہاں پر. اور جس وقت وہ ڈوبنے لگا تھا تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے گزارش کی. سورہ القصص میں بھی اس کا ذکر آیا کہ اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے بچا لے, میں توبہ کرتا ہوں. تو اس نے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی, اب تم غرق ہو جاؤ, تم مرو اب یہاں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو کے مار دیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ میں نے اس کی آل کو غرق کر دیا ہے. سورہ نفال آیت نمبر 54 سے لے کے 52 تک آپ پڑھیں گے تو آپ کو ساری صورت حال اس کے پتہ لگ جائے گا کہ ہم جو لفظ آل کا ترجمہ کرتے ہیں وہ غلط ہے. اور ہمارے اہل تشیع جو ہیں بہت جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وہ پنجتن پاک حملہ کہ یہ کوئی, میرا خیال ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ ان 5 ہستیوں کو میں 4 ہستیوں کو 5 کو نہیں, میں 4 کو کہتا ہوں کہ 4 ہستیوں کو کیوں اتنی بلندیوں پہ یہ لے کے جاتے ہیں. کیا صحابہ نہیں تھے؟ کیا صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا ابو بکر, عثمان, عمر, کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا یہ 4 ہی صرف ہستیاں تھیں؟ اس کے علاوہ سب کے سب وہ جو گناہ گار تھے. تو میری ایک ویڈیو ابھی بھی چل رہی ہے کہ ابھی ایک گمنام مجاہد حضرت خالد بن ولید کے بارے میں, تو میں نے وہاں پہ موازنہ کیا ہے حضرت علی اور خالد بن ولید کی. تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں کہ اس میں نے کیا کہا ہے کہ اس کے اندر تو حضرت علی بھی 0 ہو چکے ہیں, کہ خالد بن ولید کا میں نے برتری دکھائی کہ خالد بن ایک یہ بھی ہے گمنام ہیرو, اس کو کسی نے پکارا نہیں. یہاں پہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہ یا مدد خالد بن ولید, ہم نے تو یہاں پہ یا علی مدد کے نعرے لگانے, اور ان کا ایک نعرہ بھی بنا ڈالا, یا علی مدد, یا حیدر کرار. یہ اس طرح سے حیدر کرار کا بھی ان کا بہت سے لقب ان کو دیے گئے ہیں. میرا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں, 99 نام, اس طرح سے حضرت علی کو بھی 99 نام دے دیے گئے, اور خدا کا درجہ تک بھی دے دیا. میری وہ ویڈیو چل رہی, اس کے اندر آپ دیکھ لیں اہل تشیع کے بارے میں. تو اہل تشیع کا جو فرقہ ہے وہ زیادہ تر ہمارے جو قرآن کے یا روایات کو الٹ پلٹ کر کے وہ ان ہستیوں کو مشکوک افراد بنا دیا ہے کہ ہم جو ان کو ماننے والے بھی ہوں گے وہ بھی نہیں مانیں گے. جس طرح سے ان کے اوپر جھوٹ بولا گیا ہے کہ جتنا کو ان کے ساتھ سچ جوڑا گیا ہے نا, صرف وہاں تک رکھے. اگر آپ جھوٹی تعریفیں کر کے ایک شخصیت کو ابھارنے کی کوشش کریں گے تو جھوٹ تو ایک دن سامنے آ جائے گا. اب زمانہ دیکھیں آپ کون سا چل رہا ہے, سن 2023 کا زمانہ ہے. ہر بندہ جو اس چیز کو جانتا ہے, عقل شعور والا ہے. یہ اس وقت لوگ جو تھے 1400 سال یا 1300 سال یا 1200 سال پہلے کے لوگ جو تھے وہ بے وقوف لوگ تھے, کہ ان لوگوں کو علم نہیں تھا, وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, جیسے کوئی بات کر دیتا تھا وہ لوگ مان لیتے تھے. آج ہم نے وہی باتیں لے کے چل رہے ہیں, اور ہم نے گانٹھیں ایسی باندھ لی ہیں ان غلط باتوں کی کہ ان گانٹھوں کے اتنا زور کے باندھے ہمارے دانت بھی ٹوٹ جائیں گے لیکن وہ گانٹھیں نہیں کھلیں گی. تو گانٹھیں باندھنے والے کون تھے؟ یہ اہل تشیع تھے, کہ اب ہم ان کو صحیح نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے نقش کر دیا دماغ کے اندر, پنجتن پاک ہیں, وہ فلانے ہیں, وہ یہ ہے اور وہ ہے. تو باقی جو صحابی ہیں وہ سارے کے سارے وہ جو ہیں وہ پلیت ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہمارے اہل تشیع کا ہے یہ بہت غلط ہے. تو آپ لوگوں کیونکہ میرے تو مناظرے ہوئے ہیں, اہل تشیع سے بھی مناظرے ہوئے ہیں. اس وقت جو ہے ایک حسن اللہ یاری ہے, میں نے ایک ویڈیو جاری کری تھی کہ حسن اللہ یاری سے کبھی بھی حدیث کے بارے میں یا تاریخ کے بارے میں کبھی بھی بات مت کرے ہمارے سنی حضرات. لیکن ہمارے سنی حضرات بہت سے بے وقوف ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ حسن اللہ یاری کے ساتھ وہی حدیثیں پھول کے دکھا رہے ہیں, بخاری میں یہ لکھا ہے, ڈھیمکڑی میں یہ لکھا ہے, فلانے میں یہ لکھا ہے. تو وہ پھر خود پھنس جاتے ہیں, کیونکہ حسن اللہ یاری ہماری حدیثوں کو نہیں مان رہا, وہ اپنی روایات تو دے ہی نہیں رہا ہے. وہ تمہاری ہی ہماری جو حدیثیں یا بخاری, مسلم, ترمذی, مشکات وغیرہ یہ اسی میں سے حوالے دے کر سنیوں کے منہ پر, اہل حدیثوں کے منہ پر مار رہا ہے. وہ دیکھو جی تمہاری حدیث میں یہ لکھا, حضرت عمر یہ کرتے رہے, حضرت ابو بکر یہ کرتے رہے, عثمان نے یہ کیا, حضرت عثمان نے یہ کیا. تو اس طرح سے وہ تاریخوں میں اور حدیثوں میں وہ ہمارے علماؤں کو, ہمارے جو معلم میں جو بیٹھے ہوتے ہیں بحث کرنے کے لیے, وہ ذلیل کر رہا انہیں, اور جوتیاں بھگو کے وہ مار رہا ہے, اور ان کی عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے جو بحث کر رہے ہیں اس کے ساتھ. تو میرا خیال ہے سب سے بڑا بے وقوف وہ شخص ہے جو حسن اللہ یاری کے ساتھ جو ٹکر لے رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ
جو تاریخ دان، جو تاریخ گھڑنے والے لوگ تھے نا، جو بخاری لکھنے والے ہیں یا جتنے بھی لکھنے والے تھے، یہ سب سے سب ایرانی تھے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات. یہ جو اسماعیل، حضرت اسماعیل جو تھے، یہ جنہوں نے بخاری لکھی، وہ پہلے ان کا علاقہ دیکھے یہ کہاں کے تھے. یہ ایران کے تھے. مسلم جس نے لکھی یہ کہاں کے تھے، یہ نشا کے علاقے کے رہنے والے تھے، نشا پور کے علاقے کے رہنے والے تھے. نشا پور کا علاقہ جو تھا یہ ایران کا علاقہ ہے. تو یہ سب کے سب تو ایران کے رہنے والے. تو یہ لکھنے والے، یہ تاریخ لکھنے والے یہ. اب انہوں نے اس کے اندر گڑبڑ کر دی. میں یہ نہیں کہتا کہ بخاری اور مسلم یہ غلط ہے، اس کے اندر بہت سی روایات صحیح بھی ہیں، لیکن وہ پڑھنے کے لیے عقل اور شعور کی ضرورت ہے. جس کے پاس علم ہے وہ اس کو نکالے گا اور اس کو وہ سمجھے گا، ورنہ آپ پھنس جائیں گے. اس کے اندر مکمل یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں ہے بخاری جو ہے، کہ ہم یہ کہ بخاری جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شک ہے، ظاہر ہے کہ قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے. پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی کہ اس کتاب کے اوپر شک کرنے والا بھی کافر ہے. تو جو بخاری ہے اس کے اندر تو شک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ملاوٹ ہے، اس کے اندر بہت کچھ ملا ہوا ہے. بہت سے لوگ جو ہے فرقے بنے ہوئے ہیں اس سے. قرآن پاک سے تو کوئی بھی فرقہ نہیں بنا، فرقے بنے ہیں بخاری سے اور مسلم سے، کیونکہ اس کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے. کوئی ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کر پڑھ رہا ہے، کوئی نیچے ہاتھ باندھ کر پڑھ رہا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھ کر پڑھ رہا ہے، کوئی رفع دین کر رہا ہے، کوئی رفع دین نہیں کر رہا ہے. تو یہ تو سب بخاری میں لکھا ہے. تو یہ جتنی بھی گڑبڑ ہو چکی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو کافر جو کہہ رہے ہیں، یہ صرف بخاری سے چل رہا ہے ہمارا سسٹم. یہ ہمارا سسٹم قرآن سے کافر نہیں ہے. قرآن کا عقیدہ، سب کا عقیدہ ایک ہی ہے، لیکن ہمارے جھگڑے صرف کتابوں سے، جو ہمارے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. جو شیعہ حضرات ہیں اس کے ساتھ اگر آپ نے اگر ٹکر لینی ہے تو صرف قرآن کو آگے رکھیں. قرآن پر ایک طاقتور کتاب ہے، اور وہ قرآن سے نہیں بات کرے گا کبھی بھی حسن العیاری سے. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی حسن العیاری کی، تو ایک شخص تھا، اس نے قرآن سے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے اس کی ویڈیو بند کر دی تھی. اس نے کہا کہ میں قرآن کے موضوع پہ بات نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب پھر کافر کون ہوا؟ تو وہ قرآن کو نہیں مان رہا، وہ اس کا مطلب ہوا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں اس سے بات نہیں کروں گا. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمیں ہوش کرنی چاہیے، حسن العیاری سے احتیاط کریں. میرے جتنے بھی بھائی ہیں، جتنے بھی شوق رکھتے ہیں کتابوں کا، علم کا، تو سب سے پہلے وہ قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن میں سے آیات نکالیں، پھر اس سے بات کریں. اس سے پہلے اس سے بات نہ کریں. اگر آپ روایات سے بات کریں گے، بخاری سے بات کریں، تو آپ پھنس جائیں گے، کیونکہ تاریخیں صحیح نہیں ہیں، تاریخوں میں گڑبڑ ہو چکی ہے. تو یہ میں نے تو کیونکہ مطالعہ کیا ہے، میں بہت سی ایسی روایات یہاں پہ خود بھی بول سکتا ہوں جو کہ صحابہ کے خلاف ہے، حضرت عائشہ کے خلاف ہے، جو کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کچھ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بخاری کے اندر بہت سی روایات آیا ہوئی ہیں جو کہ غلط ہیں. تو ہم ہر حدیث کو حدیث نہیں مانیں گے، ہر حدیث کو حدیث نہیں مانیں گے. جو حدیث قرآن کے ساتھ ٹکرائے گی وہ حدیث دیوار کے ساتھ مار دی جائے، کیونکہ وہ غلط حدیث ہے. روایات بنائی گئی ہیں، روایات گھڑی بھی گئی ہیں. اسی لیے علم رجال بھی نکالا گیا تھا. علم رجال خام و خواہ نہیں نکلا تھا کہ حدیثیں پرکھنے کا یہ سسٹم ہے کہ علم رجال. تو علم رجال 198 ہجری کو یہ نکالا گیا تھا. تو امام قطانی جو تھے، انہوں نے سب سے پہلے علم رجال تو 198 یا 95 ہجری کو یہ سب سے پہلے علم رجال نکالا گیا تھا. اور علم رجال نکلا ہے تو تبھی تو کہا گیا نا کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں ہے، اس میں شک ہے. تو اس لیے میرے بھائی کہ آپ لوگ احتیاط کریں، حسن العیاری کے ساتھ کوئی بھی بحث نہ کرو، کیونکہ یہ بندہ جو ہے یہ کتابوں سے اپنے ہی حوالے، تو کیونکہ وہ اپنی کتابوں کے حوالے نہیں دے گا. اور آپ نے کبھی دیکھ بھی لیا ہوگا، آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں، وہ کبھی بھی اپنی 4 کتابوں کا حوالہ نہیں دے گا. وہ ہماری ہی بخاریوں میں سے نکال کے، تمہاری ہی روایتیں نکال کے ہمارے منہ پہ مارے گا اور وہ ذلیل کرے گا. آپ انکار نہیں کر سکیں گے. پھر ہم تو کہیں گے ہاں یار یہ تو میری ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب آپ پھنس جائیں گے، کیا جواب دیں گے آپ؟ تو اس طرح سے آپ احتیاط کریں. تو میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو بھی دوں گا.